بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ آج 7 کلاس کی بک چیپٹر نمبر 5 کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اپنے یونٹ کا نیم، ماڈرن پیریڈ ان یورپ۔ ہم اس پورے یونٹ میں سیکھیں گے کہ یورپ میں جدید دور جب سٹارٹ ہوا تھا، کس طرح انہوں نے ترقی کی۔ اور یونٹ نمبر 5 میں بہت اہم انفارمیشن ہے بچوں آپ کے لیے جاننے کے لیے، اور اس یونٹ میں ہم جانیں گے ماڈرن پیریڈ ان یورپ، یورپ میں جدید دور کس طرح شروع ہوا تھا۔ جی تو چلے ڈسکس کرتے ہیں اس کا ایک ٹاپک، رینائسنس اینڈ انلائٹمنٹ۔ رینائسنس کا مطلب نشست ثانیہ، یعنی دوبارہ جنم یا زندگی نو، کہ یورپ میں رینائسنس کس طرح شروع ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ کس طرح شروع کیا تھا، اس یونٹ میں آپ جانیں گے۔ اینڈ انلائٹمنٹس، اور ان کی روشن خیالی کے بارے میں آپ جانیں گے۔ تو چلے اس کا ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، ایونٹس، پیپل اینڈ چینج کورڈ ان دا ماڈرن پیریڈ ان یورپ۔ یورپ میں جدید دور میں اہم واقعات، لوگ اور تبدیلیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ Europe is now not only for its revolutions and wars but also for its socio-cultural change, including the Renaissance, the Reformations and colonialisms۔ یورپ نے نہ صرف اپنی انقلابات اور جنگوں کے لیے جانا جاتا ہے، یورپ میں انقلابی زندگی اور جنگوں کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ اپنی سماجی کے علاوہ وہ اپنی سماجی ثقافتی تبدیلیوں، نشست ثانیہ اور اصلاح اور نو عبادات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ The effects of these change can still be seen in the world today۔ ان تبدیلیوں کے اثرات آج بھی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ During 15th and 16th centuries CE, the European society witnessed tremendous changes۔ 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران یورپی معاشرے میں زبردست تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ The beginning of Renaissance developed inquiring spirit and scientific outlook among the Europeans۔ نشستہ ثانیہ کے آغاز نے یورپیوں میں دریافت کرنے والی روح اور سائنسی نقطہ نظر کو فروغ دیا۔ جب انہوں نے دوبارہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کیا، نشستہ ثانیہ، تو انہوں نے جو مین نقطہ نظر کو فالو کیا، اس میں دریافت کرنے والی روح اور سائنسی نقطہ نظر کو مزید فروغ دیا۔ انہوں نے اس میدان میں ترقی کی اور کامیابیاں حاصل کی۔ دی ریفارمیشن موومنٹ چیلنجڈ دا مندلیو ریلیجن سیٹ اپ۔ اصلاحی تحریک نے قرون وسطیٰ کے مذہبی سیٹ اپ کو چیلنج کیا۔ دا ایج آف انلائٹمنٹ واز دا ایج آف ریزنز اینڈ سائنس۔ روشن خیالی کا دور عقل اور سائنس کا دور تھا۔ جی اگر ہم یورپ کی چیزوں سے سیکھیں، یورپ کے اٹ انہینس دا تھاٹ آف دا آرٹسٹ اینڈ سائنٹسٹ۔ ڈیورنگ دس ایج دیر واز گروتھ آف انڈیویجولزم۔ کاروں اور سائنسدانوں کی سوچ کو بڑھایا۔ روشن خیالی نے فنکار جو وہاں ان کے آرٹسٹ تھے، ان کے جو سائنسدان تھے، ان کی سوچ کو بڑھایا۔
اسی دور میں انفرادیت پروان چڑھی تھی. انڈیویجولزم، انفرادیت جو ہے وہ پروان چڑھی. دا فرینچ ریولیوشنز آف 1789 CE overthrew the ancient and medieval absolutisms from France. It's championed the cause of liberty, equality and fraternity. 1779 عیسوی کے فرانسی انقلاب نے فرانس سے قدیم حکومت اور قرون وسطیٰ کے متعلق علانیت کا تختہ جو ہے، جو پرانا بری سوچ تھی اس کا تختہ جو ہے انہوں نے الٹ دیا. اس نے آزادی، مساوات اور بھائی چارے کی حمایت کی تھی. یہ مین ریزنز تھی ان کے لوگوں کی، ان کے سوچ کی اور ان کے اندر آنے والی چینج کی. ان ریزن کے بہاف پر ان کے اندر تبدیلیاں آئیں اور انہوں نے روشن خیالی کی طرف اپنا قدم بڑھایا. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.